بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تجوید القرآن کے سبق کے سلسلہ میں آج آپ کو سورہ کہف کے آخری رکوع کی تجوید سکھائی جائے گی کہ اس رکوع کو ہم تجوید کے ساتھ کیسے پڑھیں گے۔ تو آئیے چلیے یہ آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ افحسب الذین کفروا ان يتخذوا عبادی من دونی اولیاء الا اعتدنا جہنم للکافرین نزلا۔ افحسب الذین کفروا، ہا جو ہے یہ پر ہے، یہ حلق سے نکلے گی، ہا پر نہیں ہوتی کبھی۔ افحسب الذین، ہا جو ہے یہ حلق سے نکلے گی، حروف حلقی میں سے ہے، اور ذال جو ہے وہ نرم ہے۔ کفروا، را جو ہے یہ پر ہے چونکہ اس کے اوپر پیش ہے۔ ان یتخذوا، این یہ جو غنہ کے ساتھ اس کو ادا ہوگا چونکہ یہ ادغام ہے یہاں پر۔ عبادی من دونی، من اخفا کا قاعدہ ہے چونکہ نون ساکن کے بعد دال ہے اخفا کے حروف میں سے۔ دونی کا جو نون ہے، یہ جو یا کے ساتھ نون ہے، یہاں پر یہ مد منفصل کا قاعدہ ہے، دو الف کے برابر یہ کھینچے گا۔ اولیاء، حمزہ کی آواز آخر میں آنی چاہیے۔ الا، غنہ کے ساتھ ادا ہوگا اور مد منفصل ہے، دو الف کے برابر یہاں کھینچا جائے گا۔ جہنم، یعنی غنہ ہوگا اس لیے کہ نون مشدد ہے یہاں پر۔ قل هل ننبئكم بالاخسرین اعمالا، قل هل، قل قاف جو ہے بڑا ہے پر ہوگا، ننبئکم بالاخسرین اعمالا، اخ جو ہے خا، چونکہ یہ پر ہے تو خا کو ہم نے پر کے حساب سے پڑھنا ہے۔ الذین ضل سعیہم فی الحیاة الدنیا وهم یحسبون أنهم يحسنون وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا۔ اس میں الذین، الذین کی جو ذال ہے یہ آپ کو پتہ ہے کہ نرم ہے۔ ضل کی جو ضاد ہے یہ پر ہے، اگر اس کو ہم دلہ کہیں گے تو دلہ کہنے کا مطلب یہ ہوگا کہ دال کی آواز آ گئی ہے، اس لیے اس کو ہم نے کہنا ضل، پر کرنا ہے اس کو۔ سعیہم فی الحیاة الدنیا، حیا، حیا ہا بڑی ہا ہے، دنیا، وہم یحسبون، ہا کی آواز کلیئر آنی چاہیے حلق سے۔ انہم، نون مشدد ہے تو غنہ کے ساتھ ادا ہوگا۔ یحسنون صنعا، صاد جو ہے یہ پر ہے تو صنعا، عین کی آواز آنی چاہیے، یعنی بالکل صاف طور پر، صنعا صنعا۔ اولئک
الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا أولئك الذين. تو آپ کو پتہ ہے کہ مد ہے، اس کو ہم نے کھینچنا ہے. لذینہ کی ذال باریک ہے. کفرو جو ہے اس میں را پر ہوگی، را کو ہم نے پر کرنا ہے. اور ربہم میں بھی را جو ہے وہ پر ہوگا. ولقاء قاف جو ہے پر ہوگا، اور مد بھی آپ کو پتہ ہے کہ اس کو ہم نے اسی طریقے سے پڑھنا ہے. فحبطت، اس میں حا بھی ہے، تا یعنی طا اور تا دونوں ایک ہی حرف میں ہیں، ایک ہی لفظ میں آئے ہوئے. تو طا اور تا جب ایک جگہ آتے ہیں تو ہم نے فرق کرنا ہے دونوں میں، کہ دونوں کی آواز الگ سے نکالنی ہے، اس لیے کہ طا پر ہے اور تا باریک ہے. تو اس کو ہم پڑھیں گے فحبطت، جیسے کہ ہوتا ہے تطلع متطہرین. تو اسی طریقے سے یہ فحبطت اعمالہم، اس کی آواز صاف آنی چاہیے کہ حمزہ اور عین دونوں الگ الگ ہیں، دونوں کی آواز نکلے گی. فلا نقیم قاف ہے پر ہے. یوم القیامت قیا وزنا ذلك جزاؤهم جہنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا. ذالک، تو ذالک ذال باریک ہے. جزا جیم اور زا دونوں میں بالکل واضح فرق ہونا چاہیے. جزاؤہم جہنم، یہاں پر چونکہ غنہ ہے، نون مشدد ہے، اس وجہ سے غنہ اس پہ ہوگا. واتخذوا، ذال جو ہے نرم بھی ہے، اور یہاں پر چونکہ مد منفصل بھی ہے کہ اگلے حرف میں جو اگلا جو اس میں لفظ ہے اس میں حمزہ آئی ہوئی ہے مد، اس کے مد حرف مدہ کے بعد، تو لہٰذا یہاں پر دو الف کے برابر اس کو ہم کھینچیں گے. إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَانَتْ لَهُمْ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَانَتْ لَهُمْ. وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، وَعَمِلُوا عین کو یہ آواز واضح آنی چاہیے. صاد جو ہے یہ پر ہے اور پر کی آواز آنی چاہیے. ہا جو ہے اس کا بھی پتہ لگنا چاہیے کہ ہا کو ہم نے حلق سے نکالا ہے. کانت لہم، کانت لہم جنات الفردوس نزلا، كانت لهم جنات الفردوس نزلا. فردوسی، چونکہ را جو ہے اس سے پہلے حرف کے نیچے زیر ہے، را ساکن ہے، تو یہ باریک پڑھا جائے گا. فردوسی نزلا خالدین فیہا لا یبغون عنہا حولا.
قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل لو كان البحر بحر ہا کی آواز واضح آنی چاہیے. کلمات ربی را جو ہے یہ یہاں پر پر ہوگا، بحر کا بھی را پر ہوگا اس لیے کہ اس یہاں پر پیش ہے اور یہاں پر را کے اوپر زبر ہے. یہاں پر بھی یہ اس نے را نے پر ہونا ہے. قبل قب جو ہے قاف پر بھی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ یہاں پر ساتھ میں جو با ساکن ہے یہاں پر قلقلہ ہوگا. قبل تنفدا ان میں اور یہ جو تنفدا میں تن میں دونوں میں غنہ ہے اس لیے کہ نون ساکن کے بعد تا ہے اخفا کے حروف میں سے اور یہاں پر نون ساکن کے بعد فا ہے اخفا کے حروف میں سے. تو تنفدا اس طریقے سے اس کو ہم پڑھیں گے. اور کلمات ربی کا جو را ہے یہ بھی پر ہے. ولو جئنا حمزہ ساکن ہے جھٹکا لگے گا. بمثلہ فا جو ہے اس کی آواز بالکل نرم یعنی مثلی کہیں گے تو سین کی آواز آ جائے گی. قل انما انا بشر مثلكم يوحى الي انما الهكم اله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا فمن كان یہاں پر بھی اخفا ہے. اچھا یہاں سے شروع کر دیتے ہیں. قل آپ کو پتہ ہے کہ قاف جو ہے وہ پر ہے. انما یہاں پر نون مشدد کی وجہ سے تو یعنی تشدید والے نون کی وجہ سے غنہ ہوگا. انا بشرم چونکہ رن کے بجائے میم مشدد ہے یہاں پر اس کو ہم کیا کریں گے یعنی اس میں میم کے ساتھ یہ مل جائے گا را تو رن کے بجائے رم کہیں گے. الیہ ارلما یہ بھی یہاں پر نون مشدد کی وجہ سے ارلما یعنی غنہ کے ساتھ اس کو ہم پڑھیں گے. الہکم الہ کیوں اس یہاں پر جو ہے نا چونکہ واو مشدد ہے تو یہاں پر یہ اس رنگ میں اس کا ادغام ہوگا کہ اس کے ساتھ ملے گا اور غنہ کے ساتھ یہاں ہوگا. واحد چونکہ دال ساکن ہو رہی ہے وقف کی وجہ سے تو یہاں پر ہم قلقلہ کا جو ہے نا وہ قاعدہ ہو گیا یہاں پر. فمر نون ساکن کے بعد کاف جو اخفا کے حروف میں سے یہاں پر غنہ ہوگا. لقاء ربه قاف کی آواز یعنی پر ہو کے یعنی گول منہ کرنا ہم نے پڑھتے وقت. فلیعمل عملا یہاں پر چونکہ صاد جو ہے وہ اخفا کے حروف میں سے ہے اور تنوین کے بعد تو اخفا کے حروف کا آنا اس کا مطلب ہے کہ یہاں پر ہم اخفا کریں گے. عملا صالحا یعنی یہاں غنہ کریں گے ہم اس میں. ولا يشرك بعبادة ربه
ربی نہیں کہیں گے اس کو بلکہ رب، ربہ احدا۔ تو آج کا جو یہ سبق ہے یہ سورہ کہف، جو کہ قرآن کریم کی بہت معروف صورت ہے، سورہ کہف کا آخری رکوع ہے یہ، اور اس کی تجوید آپ کو بتائی گئی ہے۔ امید ہے آپ اس سے فائدہ اٹھائیں گے اور بار بار اس کو سنیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن کریم کو احسن رنگ میں پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔